مکہ شہر میں ویسے تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام جگہوں میں جو سر فہرست جگہ ہے وہ ہے غار حرا۔ حرم میں اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد اس وقت ہم نکلے ہیں غار حرا کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد فرجاد اور ایک بہت خوبصورت اور نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں غار حرا کی طرف، ایک ایسی جگہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی۔ اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر، اس روڈ پر جہاں سے پیدل غار حرا کی طرف جایا جاتا ہے۔ غار حرا پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا پورا ویو دکھاتا ہوں کہ اس کے اطراف میں کس طرح کے روڈ ہیں اور کس طرح کی جگہ ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے ٹاپ پر غار حرا موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر اتنی ڈھلوان ہے کہ ہم آرام سے اتر بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر چلنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے گزر کر ہم غار حرا کی طرف جاتے ہیں۔ ویسے تو مکہ کا ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر جا کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ یقین کریں جس دن میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تھا مجھے بڑی شدت سے خواہش تھی کہ میں غار حرا دیکھوں، وہ جگہ جن گلیوں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے ان گلیوں کو دیکھوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت میں ان گلیوں میں موجود ہوں۔ غار حرا میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے نیچے کا ویو دکھاتا ہوں، وہ گلیاں دکھاتا ہوں جہاں سے ہمارے نبی کریم گزرا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے زائرین غار حرا کا وزٹ کر کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ پہاڑ جس کا نام ہے جبل نور، اس جبل نور کے بالکل ٹاپ پر غار حرا موجود ہے، جہاں پر انشاءاللہ ہم بھی کچھ دیر میں موجود ہوں گے اور میں آپ کو وہاں پر جا کر بھی سارا ویو دکھاؤں گا۔ جی تو فائنلی ہم لوگوں نے جبل نور شروع کر دیا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے ٹاپ پر غار حرا موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور ہمیں یہ سامنے والے ٹاپ پر جانا ہے جہاں پر غار حرا موجود ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اقرا، یعنی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان میں جبرائیل سے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہی وہ آیات ہیں جہاں سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی پہاڑ پر نازل ہوئی۔
جی تو فائنلی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ غار ہرا پر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا رش ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے۔ غار ہرا کی سائڈ پر یہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو فائنلی ہم لوگ غار ہرا کا وزٹ کر کر واپس آ چکے ہیں، اور دیکھیں کس طرح سے ڈھلوان والا رستہ ہے۔ اب تو الحمدللہ بہت سہولیات ہو گئی ہیں، اس جگہ پر آ کر اتنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اتنی گرمی میں اس جگہ پر روزانہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر کر غار ہرا میں جایا کرتے تھے اور ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکریوں کا ریوڑ بھی چڑھایا کرتے تھے۔ اس جگہ پہ اور اس کی گلیوں میں آج بھی ویسے ہی نورانیت ہے، اس کی فضا میں اتنا حسن اور اتنا نور ہے کہ میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ اس جگہ پہ آ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر رہا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز اور ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔